علامہ آلوسی کی یہ روح المعانی میرے پاس موجود ہے. انہوں نے اس روح المعانی کی جلد نمبر 16 اور اس کے صفحہ نمبر 694 کے اوپر لکھا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ. اس کو آپ دیکھ لیں. علامہ آلوسی نے ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام قرار دیا ہے. یہ حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ صفحہ 694. اور ہمارے پاس حافظ ابن کثیر کی تاریخ ابن کثیر جس کو البدایہ والنہایہ بھی کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے. انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام لکھا ہے. یہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ ہے. اس کا حصہ 14واں ہے اور اس کے صفحہ 781 پہ وہ لکھتے ہیں شیخ الاسلام ابو العباس تقی الدین احمد بن تیمیہ کی وفات. شیخ الاسلام ابو العباس تقی الدین احمد بن تیمیہ کی وفات البدایہ والنہایہ صفحہ 781 ہے. اور یہ ہمارے پاس علامہ شامی کی فتاوی شامی موجود ہے. انہوں نے بھی باب المرتد کے اندر ابن تیمیہ کے متعلق جو الفاظ لکھے ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے. وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حضرات بھی ابن تیمیہ کے متعلق کیا لکھ رہے ہیں. تو دیکھیے علامہ شامی لکھتے ہیں باب المرتد کے اندر شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن تیمیہ الحنبلی. اور دوسری جگہ علامہ شامی نے باب الجزیہ کے اندر نقل کیا ہے کہ ابن تیمیہ کے متعلق وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. رأیت فی کتاب الصارم المسلول لشیخ الاسلام ابن تیمیہ الحنبلی. یہاں بھی ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام لکھا ہے، جبکہ بریلویوں کے جید مولوی مفتی حنیف قریشی صاحب کا حال دیکھیے. انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام والمسلمین لکھے اس آدمی کے متعلق بڑے سخت قسم کے فتوے لگائے ہیں کہ یہ سراسر بے لگامی ہے اور جناب اخلاق کریمہ کی کون سی یہ قسم ہے، نفس و ہوا پرستی ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. تو یہ حنیف قریشی صاحب کو آپ دیکھ لیجئے. میں آپ کی جو ہے نا وہ سامنے ان کی بات رکھ رہا ہوں. کہتا ہے کہ انہیں شیخ الاسلام والمسلمین قرار دینا، پھر دیگر چند لوگوں کا سہارا لے کر ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی تکفیر کرنا اور نظریہ وحدت الوجود کو شرک قرار دینا، شریعت کے مقابلے میں نفس و ہوا پرستی اور سراسر بے لگامی نہیں تو اور کیا ہے. یہ اخلاق کریمہ کی کون سی قسم ہے؟ مناظرہ گستاخ کون؟ صفحہ 512. اب آپ دیکھیے کہ یہ ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام والمسلمین میں تو نہیں کہہ رہا، علامہ شامی کہہ رہا ہے. کہنے والا جناب جی ابن کثیر ہے، کہنے والا علامہ آلوسی ہے. یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ شیخ الاسلام والمسلمین. تو ان کے متعلق یہ اتنی گندی زبان حنیف قریشی صاحب کی. اب ایک ان کی اور مولوی کی زبان بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ قصص الانبیاء نامی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے. آپ حیران رہ جائیں گے. یہ ابن کثیر کی لکھی ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ کرنے والا ہے فیض احمد اویسی. فیض احمد اویسی صاحب نے اس کتاب کے آخر میں ایک اپنا مقدمہ لکھا ہے. حالانکہ آخر میں تو اس کو تتیمہ خاتمہ کچھ کہا جائے گا، مقدمہ تو کتاب کے شروع میں ہوتا ہے. لیکن اویسی صاحب اس کی اپنی مرضی کی بات ہے جی، چاہے شروع میں لے آئے چاہے آخر میں لے آئے. بہرحال ہم اس کو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں کہ
फैज अहमद उवैसी साहब ने इब्न तैमिया के मुतल्लिक क्या लिखा है, इब्न तैमिया कह रहा हूं, इब्न कसीर के मुतल्लिक क्या लिखा है। अल्लामा इब्न कसीर को इन्होंने गुमराह तक करार दिया है, आप इसको खुद ही पढ़ ले। अब यहां भी इसको गुमराह लिखा है और इस किताब के आखिरी सफ़े पर भी इब्न कसीर को गुमराह लिखा है, जबकि हम लोग इनको अहले सुन्नत का बहुत बड़ा पेशवा तस्लीम करते हैं, बहुत बड़ा बुजुर्ग तस्लीम करते हैं और इसको अकाबरीन की सफ के अंदर जगह देते हैं। लेकिन इसने फैज अहमद उवैसी का हाल देखो, इसने इस इब्न कसीर को गुमराह तक करार दिया है। ये भी मुलाजा फरमा लीजिए कि अहले सुन्नत के लिए ये इतना ही काफी है कि ये शख्स इब्न तैमिया का गुलाम था और बड़ा गुमराह है। अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमाए इनके फतावा से। ये लोग कितनी जो है ना जुर्रत रखते हैं अकाबरीन पर, कितनी ज्यादा इनकी बदलगामी है, बेलगाम है ये लोग कि अकाबरीन के ऊपर फतवे लगाने के अंदर माहिर बने बैठे हैं। बहरहाल आगे चलिए, मैं आगे लेके चलता हूं आपको। हदीस शरीफ आपको दिखाना चाहूंगा। ये किताब इब्न माजा मेरे हाथ में मौजूद है। इस इब्न माजा इसका सफ़ा नंबर 288 है, उसके ऊपर एक हदीस मौजूद है, इन्नल्लाह मुस्तखलिफकुम फीहा फनाज़िरुन कैफ़ तअमलून। इब्न माजा सफ़ा 288। अब ये क्या है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला, हदीस पाक नकल किया कि अल्लाह ताला तुम्हें जमीन में उसने तुम्हें अपना खलीफा बनाया है ताकि देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। अब नाज़िरुन का लफ्ज रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल फरमाया है। ये मेरे हाथ के अंदर तिरमिज़ी शरीफ मौजूद है। इस तिरमिज़ी शरीफ की भी जेल 2 है, उसके सफ़ा 42-43 के ऊपर भी यही रिवायत मौजूद है, इन्नल्लाह मुस्तखलिफकुम फीहा फनाज़िरुन कैफ़ तअमलून। इसको भी देख लीजिए। ये भी वही बात कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जमीन में अपना खलीफा बनाया है ताकि देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। तो खुदा के लिए नाज़िर का लफ्ज ये रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया है। ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी मौजूद है और ये मैं मिशकात शरीफ से भी आपको दिखाना चाहूंगा। मिशकात की जेल 2 है, सफ़ा 437 है। इसके ऊपर भी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही इरशाद गिरामी नकल किया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ज़ुल जलाल के लिए नाज़िर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। खैर आइए, ये काज़मी साहब और काज़मी साहब की ज़ुर्रियत के लिए बहुत बड़ा तमाचा है, जो कहते थे कि किस किताब में लिखा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के लिए नाज़िर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बहरहाल अब हमने सियासत की कुतुब से ये बात दिखा दी है, मानने वाले के लिए थोड़ी सी बात भी काफी होती है। बहरहाल आइए, ये हमारे पास कश्फुल महजूब मौजूद है। इस कश्फुल महजूब ने हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी खुदाए ज़ुल जलाल के लिए नाज़िर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हजरत बाबा अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी इस किताब कश्फुल महजूब के सफ़ा 70 पे लिखते हैं, आप देखिए कि तालिब हक को चाहिए कि अपने हर काम में बारी ताला को शाहिदो नाज़िर समझे। तालिब हक को चाहिए कि अपने हर काम में बारी ताला को शाहिद व नाज़िर समझे। कश्फुल महजूब सफ़ा 70 है। अब आप देखिए कि हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह भी खुदाए ज़ुल जलाल के लिए हाजिर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए, ये मेरे पास हजरत शेख जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मौजूद है, अल-फत्हुर रब्बानी। इसकी मजलिस नंबर 25 है और इस 25वीं मजलिस के अंदर हजरत शेख जिलानी लिखते हैं खुदा ज़ुल जलाल को खिताब करके, या हाजिरन इंदी या आलिमम बी करीबम मिन्नी। अब देखो, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मानने वाले हजरत शेख जिलानी ये खुदा ज़ुल जलाल के लिए क्या हाजिर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। फतह रबानी इसकी जिल्द 25वीं है।
خدا کے لیے حاضر کا لفظ حضرت شیخ جیلانی نے بھی استعمال کر دیا۔ اب آئیے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ ان کی کتاب ہے غنیت الطالبین۔ اس غنیت الطالبین میں حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خدائے ذوالجلال کے لیے ناظر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ آپ اس کو دیکھیے، یہ غنیت الطالبین ہے، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 192۔ اس کے اندر حضرت شیخ جیلانی لکھتے ہیں وَإِذَا قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ عَلِمَ أَنَّهُ يُخَاطِبُ مَنْ هُوَ سَامِعٌ مِّنْهُ مقبل علیہ ناظر الیہ۔ جب سبحانک اللہم وبحمدک کا پڑھے نمازی تو پھر یہ یقین کر لے کہ میں اس ذات سے خطاب کر رہا ہوں جو بات سن بھی رہا ہے، میری طرف اس کی توجہ بھی ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ ناظر کا لفظ حضرت شیخ جیلانی نے بھی استعمال کیا ہے، یہ غنیت الطالبین۔ حاضر کا لفظ وہاں استعمال کر دیا، ناظر کا لفظ یہاں استعمال کر دیا۔ یہ شیخ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو بھی دیکھیے، یہ ان کی کتاب کیمیائے سعادت ہے۔ اس کیمیائے سعادت کے اندر حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ صفحہ 63 کے اوپر لکھتے ہیں وَمیدانت کہ ناظر است بوے ہما اطراف وے، کہتے ہیں کہ یہ بات جان لو، یہ بات یقین کر لو کہ وہ ہر اطراف سے تمہیں دیکھنے والا ہے۔ تو حضرت امام غزالی نے بھی خدائے ذوالجلال کے لیے ناظر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، آدمی آپ گنتے آئیے، سب سے پہلے امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے لیے ناظر کا لفظ استعمال کرنے والے، پھر حضرت شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ استعمال کرنے والے، پھر شیخ جیلانی استعمال کرنے والے، اور اس کے بعد امام غزالی کرنے والے۔ یہ مکتوبات قدوسیہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی مکتوبات کٹھے کیے گئے ہیں۔ اس کے اندر صفحہ 731 کے اوپر لکھا ہوا ہے حق تعالی حاضر ہے، غیب نہیں۔ اب یہ بھی خدائے ذوالجلال کے لیے حاضر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑے اپنے وقت کے بزرگ گزرے ہیں، ان کی بزرگی بھی مسلم بین الفریقین ہے۔ آگے آئیے، یہ ہمارے پاس حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات بھی موجود ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حق تعالی تمام جزئی کلی چھوٹے بڑے احوال پر حق تعالی تمام جزئی کلی چھوٹے بڑے احوال پر مطلع اور حاضر و ناظر ہے۔ یہ مکتوبات دفتر اول اور مکتوب نمبر 78 ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بھی خدائے ذوالجلال کے لیے حاضر اور ناظر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اب حضرت مجدد بھی ان بزرگان ملت کی صف کے اندر شامل ہو گئے جو خدائے ذوالجلال کے لیے ناظر کا لفظ استعمال کیے ہوئے ہیں۔ آگے آئیے، یہ ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے 7 سنابل، یہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں میر عبد الواحد بلگرامی نے، انہوں نے بھی اس کتاب کے اندر خدا کے لیے حاضر ناظر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ لکھتے ہیں 7 سنابل صفحہ 128 پر خواجگان چشت کا اس پر اجماع ہے کہ طالب صادق کے لیے ایک ذکر اور ایک فکر کافی ہے، اور ذکر لکھنے کے بعد کہتے ہیں مراقبہ یعنی فکر، یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانے۔ 7 سنابل صفحہ 128۔ اچھا آگے آئیے، میں ایک اور آدمی پیش کرتا ہوں، حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی یہ دیوان ہمارے پاس موجود ہے، دیوان باہو۔ اس کے صفحہ اول پر حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں نال یقین کمال مکمل اے گل ثابت ہوئی، دوئی جہانی حاضر ناظر باج خدا نہ کوئی۔
تل کا عشرۃ کاملہ، یہ 10 حوالے ہم نے پیش کر دیے۔ 9 حوالے اکابرین امت کے تھے اور 10واں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اب رضا خانی حضرات کی طرف چلتے ہیں کہ جو خدائے ذوالجلال کے حاضر و ناظر کہنے پر اتنا سیخ پا ہوتے ہیں کہ کبھی اس کو نجائز، کبھی مکروہ، کبھی حرام اور کیا کچھ کہنے کے لیے تیار ہے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں الیاس عطار قادری صاحب کو پیش کروں گا۔ الیاس عطار قادری صاحب نے خدائے ذوالجلال کے لیے اس لفظ کو بہت ہی برا مانا ہے۔ آئیے، یہ ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، کتاب کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب کے صفحہ نمبر 571 کے اوپر الیاس عطار قادری صاحب سے سوال ہوا کہ اللہ عز و جل کو حاضر ناظر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، اور دلیل کے طور پر قادری صاحب نے اعلی حضرت کا قول پیش کیا ہے کہ اعلی حضرت سے سوال ہوا کہ خدا کو ہر جگہ حاضر و ناظر کہنا کیسا ہے، تو جواب میں یہ انہوں نے کہا اللہ عز و جل جگہ سے پاک ہے، اور یہ لفظ بہت برے معنی کا احتمال رکھتا ہے، اس سے احتراز لازم ہے۔ اب آپ دیکھیے، الیاس عطار قادری صاحب نے خود بھی اس کو نجائز قرار دیا، اور دلیل کے طور پر مولوی احمد رضا قول بھی پیش کیا کہ خدا کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا یہ جناب جی درست نہیں ہے، یہ بہت برے معنی کا احتمال رکھتا ہے، اس سے احتراز یعنی بچنا لازم ہے۔ اب آئیے خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ خواجہ صاحب اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ان کی کتاب ہے انوار قمریہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس مسئلے کے اوپر کافی روشنی ڈالی ہے، اور انہوں نے بھی خدائے ذوالجلال کے حاضر ناظر ہونے کا انکار کر کے اس کو بالکل ناجائز قرار دیا ہے۔ یہ دیکھیے انوار قمریہ، اس کے صفحہ 65 کے اوپر خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ اسماء توقیفی جو ہے خدائے ذوالجلال کے، ان کے علاوہ کسی اور نام کا خدائے ذوالجلال کے لیے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال حاضر ناظر کے لفظ کے اوپر انہوں نے بحث کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ خیر، یہ ان کی اپنی قسمت کی بات ہے۔ آگے آئیے، مفتی وقار الدین صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے وقار الفتاوی، اس کی جلد اول کے صفحہ 66 کے اوپر بھی انہوں نے حاضر ناظر کے لفظ پر بحث کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ جو لغت کے اندر معانی ہے، ان معانی کے اعتبار سے ان الفاظ کا خدائے ذوالجلال کے لیے بولنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ وقار الفتاوی جلد 1 صفحہ 66۔ بہرحال مولوی الیاس عطار قادری نے بھی کہا کہ یہ جائز نہیں ہے اور بہت برے معنی کا احتمال رکھتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے قمر الدین سیالوی کی بات نقل کی، اس نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اور یہ چوتھا آدمی مولوی احمد رضا سمیت اس نے بھی یہی کہہ دیا ہے کہ یہ وقار الفتاوی والا یہی کہہ رہا ہے کہ یہ بولنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اب آگے آئیے، اب آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ مولوی فیض احمد اویسی صاحب کی ایک کتاب ہے ندائے یا رسول اللہ، وہ بھی اس حاضر ناظر کے لفظ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس کتاب کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ یہ جو صاحب در مختار نے یہ لکھا ہے یا حاضر یا ناظر کہنا کفر نہیں ہے، ظاہر ہے کہ نفی کفر مستلزم جواز نہیں، اس لیے کہ ممکن ہے حرام ہو یا مکروہ۔ نداء یا رسول اللہ صفحہ 35۔ ویسے صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو در مختار والے نے کہہ دیا ہے کہ حاضر ناظر کہنا کفر نہیں ہے خدائے ذوالجلال کو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جائز ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ پھر بھی یہ حرام ہے یا مکروہ ہے، جائز پھر بھی نہیں ہے۔ بہرحال حاضر ناظر خدا کو کہنا حرام یا مکروہ اویسی صاحب نے تسلیم کیا ہے۔ اور آگے آئیے، میں ایک دو فتاوی آپ کے پاس اور بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ بریلوی حضرات
اس سے کتنا چڑ رکھتے ہیں کہ خدائے ذوالجلال کو حاضر ناظر کہنے پر۔ اب دیکھیے یہ مفتی عبد الواحد قادری کا فتاوی یورپ ہے، اس نے اپنے اس فتاوی یورپ کے اندر لکھا ہے کہ جو خدائے ذوالجلال کے لیے حاضر ناظر کا لفظ استعمال کرے وہ شریعت پر بڑی جرأت رکھنے والا ہے، اور اپنے دل سے خدائے ذوالجلال کے لیے جو ہے نا وہ ان اسماء توقیفی جو ہے نا وہ اپنے دل سے گڑنے والا ہے۔ بہرحال یہ مفتی عبد الواحد قادری کہتا ہے کہ جو خدا کو حاضر ناظر کہے، ان لفظوں کا استعمال کرے تو وہ شریعت پر بڑی جرأت رکھنے والا ہے۔ اور یہ ہمارے پاس ایک اور ہے آئینہ اہل سنت، یہ ابو کلیم محمد صدیق فانی صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے بھی یہی رونا رویا ہے کہ یہ جناب معنی منقولہ کے اعتبار سے اس لفظ کا خدا ذوالجلال کے لیے استعمال کرنا قطعاً درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور ہرگز خدا کا جو ہے نا وہ اس سے اور ہرگز یہ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں بھی انہوں نے یہ بات رکھی ہے، اور پیچھے بھی ایک صفحہ پیچھے بھی انہوں نے یہی بات حاضر ناظر پہ کہ یہ بالکل استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال رضا خانی حضرات کی خدمت میں ہم یہ کہیں گے، یہ جو 10 عدد ہم نے حوالے آپ کو پڑھ کے سنائے تھے اکابرین امت کے، اور بھی کافی سارے حوالے ہم رکھ سکتے تھے، لیکن ہم نے صرف یہ چند ایک حوالے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں کہ تم نے ان اکابرین امت کو معاف نہ کیا۔ چلو یار یہ انسان تو تھے، تم ان کو ہو سکتا نہ مانتے ہو، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تو جھگڑا تمہیں کوئی نہیں نا، یا ہے؟ اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اسلام کی بات کیوں کرتے ہو؟ پھر صراحتاً بات کرو کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود یہ لفظ حضور کے لیے استعمال فرمائے، اب تمہیں حرام یا مکروہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری اتنی ہمت کیا ہے کہ تم اس کو حرام کہو کہ جو حضور لفظ استعمال فرمائے؟ اللہ اکبر! امام ابو یوسف جیسا آدمی اگر آج اقتدار پہ ہوتا تو تمہارے قتل کا فتویٰ دے دیا جاتا۔ تم لوگ اس کام کو حرام قرار دیتے ہو جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما جائے، جو سرکار ارشاد فرمائے خدا کے لیے۔ تمہیں زیادہ علم ہے خدا ذوالجلال کی عزت و حرمت کا یا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا؟ حضور فرمائے اور تم کہو یہ حرام ہے، تم کہو یہ مکروہ ہے، تم کہو یہ ناجائز ہے، تم کہو یہ بہت برے معنی کا احتمال رکھتا ہے، تم کہو کہ یہ خدا کی شان کے لائق نہیں ہے، خدا کا اس سے پاک ہونا، اس سے منزہ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ تم یہ بات کہو، نبوت استعمال کرتی چلی جائے۔ اب اپنا آپ دیکھ لو کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ پسند نہیں، تمہیں شیخ جیلانی والا راستہ پسند نہیں، تمہیں شیخ حجویری والا راستہ پسند نہیں، تمہیں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے پیچھے لگنا پسند نہیں، اور تمہیں حضرت سلطان العارفین کے پیچھے چلنا پسند نہیں۔ صرف بزرگوں کا نام اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کا نام تم صرف کھانے کے لیے لیتے ہو، باقی تمہارا کوئی اس سے غرض نہیں ہے۔ نہ تم عقیدت رکھتے ہو، نہ محبت رکھتے ہو، نہ الفت ہے تمہارے اندر، صرف اور صرف تم اپنی دنیا چمکانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ آگے آئیے، یہ ہمارے پاس سعیدی صاحب کی کتاب ہے، ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ کتابیں تمہاری ہی استعمال کی جائے۔ سعیدی صاحب نے علامہ نووی رحمت اللہ علیہ کی بات نقل کی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ سعیدی صاحب نے امام نووی رحمت اللہ علیہ کی جو بات نقل کی ہے وہ کیا ہے کہ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ امور تبلیغیہ میں آپ پر سہو اور نسیان جائز نہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رشد و ہدایت کی تبلیغ فرمائیں اور کوئی غلط بات بتا دیں۔ البتہ دنیاوی معاملات میں اور عبادات میں بعض اوقات آپ پر نسیان طاری ہو جاتا ہے، لیکن علی الفور اللہ تعالیٰ آپ کو امر واقعہ سے آگاہ کر دیتا ہے۔ یہ شرح مسلم جلد 2 ہے، صفحہ 147 ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ علامہ نووی رحمت اللہ علیہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی نسیان طاری ہو جاتا ہے، لیکن اب آپ دیکھیے اپنے علماء کو
अपने अकाबिरीन को जो खुदाए ज़ुल जलाल के इस पाक बाज रसूल के लिए निसियान का लफ्ज इस्तेमाल करने वालों को कितनी गालियां दे रहे हैं। देखें, ये हमारे हाथ में किताब मौजूद है, ये 3 रसायल और 3 मतलब है मोटे मोटे रसायल का मजमुआ है। इन्होंने फैज अहमद उवैसी साहब ने इस किताब इंसान और भूल इसके सफ़ा 358 के ऊपर वो क्या लिखा है, लिखते हैं कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसियान का वहमो गुमान करना पागलपन है। अब देखो, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह को इन्होंने कितनी बड़ी गाली दे दी, हालांकि इमाम नबवी ने पूरे अहले सुन्नत वल जमात का इस पर इत्तेफाक नकल किया है, यानी तमाम अहले सुन्नत का इस पर इत्तेफाक है। और मैं आगे चल के आखिर में ये बातें भी पेश करूंगा कि जब अहले सुन्नत से इनको इत्तेफाक नहीं है तो फिर ये किन की गोद में बैठे हुए हैं और ये कौन लोग हैं। सुन्नी तो बनना पसंद नहीं करते, इनकी अकायद और नजरियात किन लोगों जैसे है, ये आखिर में मैं इंशाअल्लाह कुछ जो है ना वो खुलासतन जरूर अर्ज करूंगा। तो देखिए, पूरे आले सुन्नत वल जमात पर इन्होंने कौन सा फतवा लगाया, उनको जनाब जी इतनी बड़ी गाली देते हुए आगे निकलते चले जा रहे हैं। आगे देखिए, इन्होंने इसी किताब के सफ़ा 363 के ऊपर क्या नकल किया है, कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मौरिद निसियान कोई समझता है तो वो अपनी अकल और फहम का दुश्मन है। अल-इयाज़ुबिल्लाह, ये अकाबिरीन उम्मत के मुतल्लिक़ कितनी बड़ी ये जो है ना बदज़बानी इस्तेमाल की जा रही है। और अब भी लोग कहते हैं कि ये तो जनाब जी पुराना, ये तो शुरू से मसलक चला आ रहा है, ये तो जी ये कदीम है, ये तो जनाब शुरू से चलते आ रहे हैं। अब इसी मौलवी की ये रसायल उवैसिया की 9वीं जिल्द है, इसमें एक रिसाला है अकायद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके सफ़ा 30 के ऊपर इसी फैज अहमद उवैसी साहब को आप देखें क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि इनकी जात को कोई भूलने वाला, इनकी जात को कोई भूलने वाला कहे तो उस जैसा बदबख्त दुनिया में कौन होगा। अब तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इत्तेफाक इस बात पे है कि दुनियावी मामलात में कभी कभी निसियान आप पर तारी हो जाता था, लेकिन वो जो है ना वो आर्जी होता था, फौर जो है वो आपको अपने वाक़या से अल्लाह ताला आगाह कर देता था। तो अब आप देखिए कि ये मुहद्दिसीन तो वरूद मानते हैं निसियान का, अगरचे थोड़े वक्त के लिए, लेकिन और ये लिखने वाला क्या कहता है कि जो कोई भूलने वाला हुजूर को कहे उस जैसा बदबख्त दुनिया में कौन होगा। तो मुहद्दिसीन को इसने माफी नहीं दी, इसने अकाबिरीन को माफी नहीं दी, इसने मुहद्दिसीन को और उलमा और अकाबिरीन और मशाइख और असलाफ को माफ नहीं किया। बहरहाल ये कतन अकाबिरीन उम्मत के साथ चलने को तैयार नहीं है। इनका ज़हन और है, इनकी सोच और है, इनका फाहम और है, इनका जो है ना दिमाग का प्याला ही उल्टा रखा हुआ है। यहां अकाबिरीन उम्मत चलते हैं, इनको चलने में वहां दुश्वारी नजर आती है। अब आइए मैं आपको एक और बात अर्ज करना चाहता हूं। ये हमारे पास एक किताब मौजूद है मकतूबात सदी, हजरत शेख याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह की है, जिनके फजाइल और मनाकिब मौली अहमद रजा खान ने मलफूजात के अंदर भी नकल किए हैं। ये शेख याहिया मुनीरी अपनी इस किताब मकतूबात सदी, इसका मकतूब नंबर 35 है, उसके अंदर ये बात लिखते हैं, वो भी आप मुलाजा फरमा लीजिए। कहते हैं देखो ये अमर मुसल्लम है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसा कोई शख्स पैदा न होगा, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई शख्स पैदा न होगा, मगर इसके ये माना नहीं कि ऐसा पैदा करना इसकी कुदरत से, इसकी कुदरत से बाहर है। नहीं, अगर वो चाहे तो हर लहजा में हजारों मजहर जमाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानद पैदा कर दे। अब आप देखिए कि इम्कान नजीर का कौल हजरत शेख याहिया मुनीरी भी कर रहे हैं, और मैं इसके साथ साथ पेश करूंगा, ये हमारे पास इमाम फखरुद्दीन राजी की तफसीर कबीर भी है, उन्होंने भी जो है ना वो
اس تفسیر کے اندر 8ویں جلد ہے اور صفحہ 474 ہے اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 51 ہے. اس کے تحت انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اور یہ پیچھے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اس کے تحت لکھتے لکھتے امام رازی لکھتے ہیں ان الآیت، امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْقُدْرَةِ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا مِثْلَ مُحَمَّدٍ. یعنی خدا، یہ آیت دلالت کر رہی ہے کیونکہ کہ خدا ذوالجلال قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ ہر بستی کے اندر رسول ایک نذیر 1052 کے اوپر بریلویوں نے جو اصول لکھا ہے وہ بھی آپ پڑھ لیجیے. کہتے ہیں کہ نذیر کو محال نہ ماننا بلکہ ممکن مانا تو آپ ختم نبوت کے منکر اور کذب الہیہ کے قائل ٹھہرے، اور یہ بھی کفر ہے. جو یہ کہے کہ خدا حضور کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے، ایسا کہنے والا ختم نبوت کا منکر بھی ہوگا اور وہ خدا ذوالجلال کے جھوٹ کا بھی قائل جا ٹھہرے گا. اب انہوں نے اسی کتاب کے صفحہ 1059 کے اوپر بھی یہی قول لکھا ہے کہ نذیر کو ممکن بذات ماننے والا ختم نبوت کا منکر اور کذب الہیہ کا قائل ٹھہرا. اب ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ جو امام راضی رحمت اللہ علیہ، یہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل پر خدا کو قادر مانا ہے، تو دیکھیے ان دونوں بزرگوں کو تمہارے بقول یہ کتنے بڑی سزا تم نے دی. ختم نبوت کا منکر بھی سمجھا اور خدا ذوالجلال کے جھوٹا ہونے کا بھی تم نے ان کو قائل جا بنایا، العیاذ باللہ. حالانکہ یہ دونوں بزرگ بڑے اساتین علم میں سے تھے اور بہت بڑے ولی قسم کے لوگ تھے، لیکن تم نے ان کو بھی معاف نہ کیا. ہم رضا خانی حضرات کی خدمت میں اور اپنے مسلمان ساتھیوں کی خدمت میں بھی یہ عرض کرتے چلے جائیں گے کہ دیکھو، جو لوگ اکابرین امت سے اتنا اختلاف رکھتے ہوں کہ ان کو ختم نبوت کا منکر، ان کو کذب الہیہ کا قائل جا سمجھے اور بنائیں، تو ان کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ رضا خانی ان حضرات کے ماننے والے اور ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. آئیے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے فوائد الفواد. اس کتاب کے اندر ایک حدیث شریف نقل کی گئی ہے. حضرت امیر اعلیٰ سنجری رحمت اللہ علیہ نے جو لکھی ہے، ملفوظات ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے. ان کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کہ اگر کل بروز قیامت مجھے اور میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں ڈال دے تو بھی عدل ہے. اگر اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اور میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں ڈال دے تو بھی عدل ہے. آپ یعنی خواجہ نظام الدین صاحب رحمہ اللہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ بے شک عدل ہوگا کہ تمام عالم اللہ تعالیٰ کی ملک ہے اور اپنی ملک میں تصرف کرنا گناہ ظلم نہیں ہے. فوائد الفواد مجلس نمبر ہے 13. آگے آئیے میں آپ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کا ارشاد بھی سنانا چاہتا ہوں. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے تفسیر نعیمی. اس کی جلد نمبر ہے 7 اور اس کے اندر مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد نقل کیا ہے. مفتی صاحب لکھتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک کی تفسیر کے اندر کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعذبہم فإنہم عبادک کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کفار عیسائیوں کے کفر کی بخشش ہی مراد ہو اور مقصد یہ ہو کہ اگر تو ان کافروں کو بھی بخش دے تو تجھے کوئی نہیں روک سکتا. اس صورت میں یہ عرض و معروض شفاعت
شفاعت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کا فرمان ہے کہ اگر رب تعالیٰ سب کو دوزخ میں بھیج دے تو اس کا عدل ہے، اگر سارے بندوں کو جنت دے تو اس کا رحم ہے. وہاں بھی رب تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، یعنی خدائے ذوالجلال ایسا کر سکتا ہے کہ ساری کائنات کو جنت میں بھیج دے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ سارے انسانوں کو، ساری کائنات کو جہنم میں ڈال دے. خدائے ذوالجلال کی قدرت کا بیان ہے. تو بھائی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی آ گیا کہ خدا کو قدرت ہے، کر سکتا ہے یہ. اور حضرت ابن عباس جو قرآن پاک کے سب سے بڑے مفسر ہیں، ان کا ارشاد گرامی بھی آ گیا کہ خدائے ذوالجلال قادر ہے اس بات پر کہ کائنات ساری کو جنت میں بھیج دے یا ساری کائنات کو جہنم میں ڈال دے. لیکن ایسا کرے گا نہیں، کرے گا وہی جو اس نے ارشاد فرمایا ہے، اس کے خلاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے خلاف کرنے پہ قادر ضرور ہے. آئیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلتے ہیں. یہ شرح مسلم ہے، یعنی مسلم شریف کا جو ہے نا حاشیہ امام نووی کا ہے. وہ لکھتے ہیں جلد 2 صفحہ 376 کے اوپر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر وہ تمام اطاعت شعاروں اور نیکوں کو سزا دینا چاہے اور سب کو دوزخ میں داخل کر دے تو اس کا عدل ہوگا، اور اگر ان کو عزت و نعمت عطا فرما کر جنت میں داخل کر دے تو اس پر قدرت ہے. لیکن اس نے خبر دی ہے اور اس کی خبر بالکل سچی ہے کہ وہ ایسا کرے گا ہرگز نہیں. تو بھائی بات یہ ہے. اور اوپر امام نووی رحمت اللہ علیہ نے بھی مذہب اہل سنت یہ اس کو کہا ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب ہے کہ خدا جو چاہے کر دے، اگر تمام نیکوں کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ کرے گا وہی جو اس نے کہا ہے. یہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، یہ ہمارے پاس موجود ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوب نمبر 266 کے اندر صفحہ 516 کے اوپر نقل کی ہے ایک بات. وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ سب کو معاذ اللہ دوزخ میں بھیج دے، ان کو ہمیشہ کا عذاب دے، تب بھی اس پر اعتراض کی کوئی مجال نہیں. مکتوبات دفتر اول مکتوب نمبر 266 صفحہ 516. اور آگے آئیے، یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی بات تھی. اب میں آپ کو ایک اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بات بھی نقل کر کے سنانا چاہتا ہوں. پہلے انہوں نے حدیث شریف سنائی ہے، اب خواجہ صاحب کی بات وہ بھی سنیے کہ جو انہوں نے آگے لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مذہب اشعریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روا ہے کہ مومن کو دوزخ میں رکھے اور کافر کو بہشت بری میں رکھے. فوائد الفواد صفحہ نمبر 209 مجلس نمبر 13. اور آگے آئیے، یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے مکتوبات صدی. اس کے اندر حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ نقل کیا گیا ہے، وہ بھی میں پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ مکتوب نمبر 35 ہے. حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو جہاں میں جتنے نبی و ولی ہیں ایک ڈوری میں قہر کی باندھ کر ابد الآباد تک عذاب علیم میں مبتلا کر دے. مکتوبات صدی مکتوب نمبر 35 ہے. اب آگے آئیے، یہ ہمارے پاس موجود ہے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی مکتوبات قدوسیہ. اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت نے اس کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے. حضرت لکھتے ہیں انبیاء علیہم السلام کو دوزخ میں ہمیشہ رکھنا، انبیاء علیہم السلام کا دوزخ میں ہمیشہ رہنا یا کافروں کا جنت میں ہمیشہ رہنا، یہ چیز اگرچہ ممکن ہے لیکن حق تعالی کی حکمت میں ممتنع ہے. مکتوبات قدوسیہ مکتوب نمبر 177 ہے. اور آگے آئیے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے
الاقتصاد فی الاعتقاد، اس کتاب کے صفحہ 246 پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ تمام کفار کو بخش دے تو اسے کوئی پرواہ نہیں، اور اگر تمام مومنوں کو سزا دے تو اسے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ اس میں کوئی استحالہ لازم آتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، تو یہ اکابرین اتنے سارے یہی کہتے چلے جا رہے ہیں کہ مسلمان مومن آدمی کو اگر خدا چاہے تو دوزخ میں ڈال دے، اور اگر خدا چاہے تو کافر کو بھی جنت میں ڈال دے، لیکن کرنا اس نے وہی ہے جس کی اس نے خبر دی ہے، اپنی خبر کے خلاف بالکل نہیں کرے گا۔ لیکن رضا خانی حضرات کیا کہتے ہیں وہ میں آگے چل کے آپ کو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی تحفہ اثنا عشریہ ہے، اس تحفہ اثنا عشریہ کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک بات نقل کرتے ہیں، وہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سجاد سے متواتراً منقول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزار بندوں کو ہمیشہ ہمیشہ سخت ترین عذاب دے، یہ اس کا عدل ہے نہ کہ ظلم۔ تحفہ اثنا عشریہ صفحہ 237۔ اور آگے آئیے، صاحب نبراس علامہ فرہاڑوی رحمت اللہ علیہ کی بات کو سنیے۔ انہوں نے اس اپنی شرح عقائد کی شرح کے اندر صفحہ 20 پر لکھا ہے اگر اللہ تعالیٰ فرما بردار کو عذاب دے اور گناہ گار کو ثواب دے تو یہ اس کے لیے کبھی ہی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 20۔ اور آگے چلیے، میں آگے آپ کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے تکمیل الایمان۔ اس تکمیل الایمان کے صفحہ نمبر 59 کے اوپر حضرت شیخ دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اسی عنوان پر لکھتے ہوئے کہ اس نے خبر دی ہے کہ مطیعوں کو ثواب دوں گا اور گناہ گاروں کو عذاب دوں گا، لیکن یہ اس پر واجب نہیں اگر وہ بالفرض اس کے خلاف بھی کرے تو کسی کے لیے مجال نہیں کہ وہ چوں چرا کرے۔ تکمیل الایمان صفحہ 59۔ اب اتنے سارے اکابرین میں پیش کر چکا ہوں، یہ سارے اکابرین یہی نظریہ دے رہے ہیں کہ خدا ذوالجلال کو قدرت ہے، وہ کچھ بھی کرنا چاہے۔ آخر میں ایک حوالہ میں مسامرہ کا بھی پیش کرتا چلا جاؤں۔ یہ مسامرہ کے اندر علامہ کمال الدین محمد بن محمد ابی بکر صاحب مسامرہ کیا لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ؟ وہ کہتے ہیں بے شک ظلم، صفاحت اور کذب سے سلب قدرت ماننا معتزلہ کا مذہب ہے۔ یہ دیکھیے، کہتے ہیں بے شک ظلم، صفاحت اور کذب سے سلب قدرت ماننا معتزلہ کا مذہب ہے، اور ان پر قادر ہونا لیکن اپنے اختیار سے ان سے امتناع یہ اشاعرہ کا مذہب ہے۔ مسامرہ صفحہ 178۔ اب آگے آئیے، میں آخر میں حضرت شیخ پیران پیر روشن ضمیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات بھی نقل کرنا چاہتا ہوں، جن کے نام پر ٹکڑے کھانے والے، 11ویں بٹورنے والے، لوگوں سے چندے کرنے والے، حالت ان کی یہ ہے کہ حضرت شیخ جیلانی کی صراحتاً مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت شیخ جیلانی کی یہ کتاب ہے الفتح الربانی، اس کی مجلس نمبر ہے 61۔ اس کو دیکھیے، حضرت شیخ جیلانی کیا فرماتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ چاہے ہم میں سے کسی کو بغیر عمل کے ثواب عطا فرما دے، یا وہ ہم میں سے کسی کو جسے چاہے بغیر عمل کے عذاب دے دے، بس اس کا اختیار اسی کو ہے، جو چاہے وہ کرے، اس سے باز پرس نہیں، اور مخلوق سے باز پرس کی جائے گی۔ اگر وہ فرضاً انبیاء کرام اور صالح صالحین میں سے کسی کو دوزخ میں داخل کر دے تب بھی وہ عادل ہے، اور یہ اس کی حجت بالغہ ہوگی۔ ہم پر تو یہی واجب ہے کہ ہم کہیں کہ معاملہ اور حکم سچا ہے اور ہم چوں چرا نہ کرے۔ ایسا ہو سکتا ہے اور ممکن ہے، اور اگر ہوگا حق بجانب ہوگا،
اور سراپا انصاف ہوگا، یہ ایسی بات ہوگی جو ہوگی نہیں۔ الفتح الربانی صفحہ نمبر 584 ہے، مجلس نمبر اس کی 61 ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہ میں نے چند ایک حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، ڈھیروں اس قسم کے حوالے لائے جا سکتے ہیں جو پیش کیے جا اس بات کی طرف وہ صراحتاً دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ ذوالجلال قادر ہے اس بات پر کہ وہ نیک صلحاء لوگوں کو بھی دوزخ میں چاہے تو ڈال سکتا ہے اور چاہے تو کفار کی بھی بخشش کر سکتا ہے، لیکن ایسا کرے گا نہیں، اس لیے کہ اس نے فرما دیا ہے کہ میں ایسا وہ نیک لوگوں کے ساتھ معاملہ فرماؤں گا اور ایسا بدکاروں کے ساتھ۔ اور یہ قول، یہ جو نظریہ ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی یہی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا ارشاد بھی یہی ہے، جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد بھی یہی ہے، اور دیگر اولیاء کرام اور فقہا اور اسلاف کا بھی یہ نظریہ ہے جو ہم عرض کر رہے ہیں۔ اب آئیے میں رضا خانی حضرات کے گھر کی طرف چلتا ہوں کہ ان لوگوں کا نظریہ اس کے متعلق کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس فہارس فتاوی رضویہ موجود ہے، اس کو آپ دیکھ لیں اچھی طرح۔ یہ مولوی احمد رضا خان کے فتاوی کی مرتب کی ہوئی فہرست ہے، اس کے اندر صفحہ 409 پر مولوی احمد رضا خان نے جو لکھا ہے وہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ خدا تعالی سب جہنمیوں کو جنت میں بھیجنے پر قادر ہو تو کس میں باری تعالی لازم آئے گا؟ خدا تعالیٰ اگر جہنمیوں کو جنت میں بھیج سکتا ہو تو خدا کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا۔ اس ظالم سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ یہ قول تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پیش کر چکے ہیں، جناب علی المرتضیٰ کا پیش کر چکے ہیں، جناب ابن عباس کا پیش کر چکے ہیں، لیکن اس ظالم سے کوئی پوچھے کہ تیرا نظریہ یہ کیوں ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شاہ صاحب نے یہ شیعت کے رد پہ یہ نظریہ پیش کیا ہے، اور اس کے حاشیے کے اندر جو فتاوی رضویہ کا حاشیہ ہے اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ بھی یاد درج ہے۔ اگر خدا جہنمیوں کو جنت میں بھیجنے پر قادر ہو تو اس سے خدا کا جائل ہونا بھی لازم آئے گا، الیاذ باللہ۔ فہارس فتاوی رضویہ صفحہ اس کا 409 ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رضا خانی حضرات کے نزدیک یہ سارے جتنے اکابرین میں پیش کر چکا ہوں، بشمول صحابہ اور بشمول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ یہ کیا نظریہ رکھنے والے تھے، آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں۔ آئیے، یہ میرے پاس ایک اور کتاب موجود ہے، تفسیر نعیمی کی 7ویں جلد ہے، اس کو میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں۔ مولوی احمد رضا خان کا یہ چیلا لکھتا ہے، کہتا ہے جو لوگ جو یوں کہے کہ رب قادر ہے کہ ولیوں کو دوزخ میں ڈال دے، وہ قادر ہے کہ ابو جہل کو جنت میں بھیج دے، وہ رب کی حمد نہیں کر رہا بلکہ کفر بک رہا ہے، الیاذ باللہ۔ تفسیر نعیمی جلد 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 65 اور صفحہ 562 ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ تمام اکابرین پر یہ زد نہیں آ رہی، یہ فتویٰ جو اس نے لگایا ہے کیا تمام اکابرین اس کی زد میں نہیں ہے؟ ایک اور دیکھیے ہری پگڑیوں والے کے امیر کو، الیاس عطار قادری، شکل بھی جس کی عجیب ہے، صورت بھی جس کی عجیب ہے، تماشا نظر آتا ہے۔ اس نے اپنے اس کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب، اس کے اندر یہ جو بات لکھی ہے، سوال یہ ہوا کہ زید کہتا ہے کہ اللہ عز و جل چاہے گا تو مشرک کی بھی بخشش کر کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ الجواب، زید بے قید کا یہ قول کفریہ ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب صفحہ 445۔ اب آپ خود دیکھیے کہ یہ نظریہ اور یہ عقیدہ کہ خدا اگر چاہے گا تو ایسا کر دے گا، یہ کہنے والا کافر ہے، یہ امیر الیاس عطار قادری صاحب کے نزدیک۔ لیکن اس بیچارے کی عقل تو ہے نہیں، سبق پگڑی باندھی ہوئی ہے، عقل تو سرے سے ختم ہوئی ہے۔ آگے آئیے، یہ ایک اور آدمی ہے جس کو اجمل شاہ صاحب کہتے ہیں، یہ بریلویوں کا بڑا نامزد مناظر ہے اور بڑا عالم سمجھا جاتا ہے۔ اس نے حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ کی بات نقل کر کے اس پہ جو فتویٰ دیا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی کتاب رد سیف یمانی کے
صفحہ 201 کے اوپر مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کی بات نقل کی ہے. کیا کہتا ہے کہ مولانا نے تو یہ لکھا تھا کہ حضرات اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو خبر اس نے اپنے کلام ازلی میں دی ہے اس کے خلاف کرنے سے وہ خدا یعنی وہ خدا تعالی کو عاجز نہیں کر سکتی. یہ سیف یمانی میں لکھا تھا کہ خدا نے جو خبر دی ہے یہ خبر دینا خدا کو عاجز نہیں کر سکتا کہ خدا اس کے خلاف کرنے پر بھی قادر نہیں ہے. یہ تو مولانا نعمانی نے لکھا تھا. آگے اجمل صاحب کیا لکھتا ہے؟ یہ کہتا ہے اس کے تو یہی معنی ہوئے کہ وہ کلام جھوٹا ہو سکتا ہے، اس کی خبریں غلط ہو سکتی ہیں. یہ شائبہ کذب ہوا یا نہیں؟ ضرور ہوا. تو صاحب یمانی اپنے قول سے کافر و ملعون ہوا اور اس کے تمام وہ اکابر جن سے یہ عقیدہ لیا ہے وہ بھی اسی حکم میں داخل ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ یہ میں جتنے اکابر پیش کر چکا ہوں بشمول شیخ جیلانی اور بشمول تمام اکابرین کے، یہ سارے کے سارے اس اجمل شاہ بے ایمان کے فتوے کی زد میں آئے یا نہ آئے. یہ ایسے خناس لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تو کافر اور بے ایمان کہا بھی صحیح لیکن اکابرین امت کو معاف نہیں کیا. بہرحال میری ان گزارشات سے آپ عین الیقین کے درجے تک پہنچتے چلے جا رہے ہوں گے کہ یہ واقعہ یہ بالکل یہ اکابرین امت اور اسلاف اہل سنت والجماعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا. یہ صرف سنیت کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. یہ میرے پاس ایک کتاب موجود ہے فتوح الغیب. اس فتوح الغیب کے مقالہ نمبر 10 کے اندر حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ خدائے ذوالجلال کے لیے مکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں مکرم من اللہ و امتحانا. یہ دیکھیے مکرم من اللہ و امتحانا، یعنی لکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تو یہ نہیں جانتا کہ اس بات کا انجام کیا ہے اور اس کے اندر جو خدا ذوالجلال کی طرف سے امتحان ہے یا مکر ہے وہ تو نہیں جان سکتا. یہ اپنے جو ہے نا وہ مریدین کے لیے اور اپنے مخاطبین کے لیے یہ بات لکھ رہے ہیں کہ کسی بات کا منشا بھی تو نہیں جانتا اور کس بات کے اندر خدا کی طرف سے ابتلا ہے آزمائش ہے یہ بھی تجھے پتہ نہیں ہے، یعنی خدا کے مکر کو بھی تو نہیں جانتا. یہ شیخ جیلانی نے فتوح الغیب مقالہ نمبر 10 کے اندر خدا ذوالجلال کے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہ میرے ہاتھ میں تکمیل ایمان میں یہ پہلے پیش کر چکا ہوں. اس تکمیل ایمان کے اندر بھی صفحہ نمبر 188 کے اوپر شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں مکر خدا آست کہ خدا کا مکر یہ ہے. اب دیکھیے شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی وہی بات لکھ دی اور یہ میرے پاس مثنوی مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی ہے. یہ اپنے اس مثنوی دفتر صوب جلد 2 ہے اور صفحہ اس کا 80 ہے. اس کے جناب جی اوپر لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں زیاں کے بوتن ایمن از مکر خدا، یعنی کیونکہ وہ اللہ کے مکر سے بے خوف تھے یہ بھی خدا کے لیے مکر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے جو مکر کا لفظ استعمال کیا یہ ہم پہلے دکھا چکے ہیں اپنی ماقبل کے بیانات کے اندر، تفسیر حسینی کے حوالے سے بھی ہم پیش کر چکے ہیں. اب یہ 3 اکابرین ابھی جو میں نے پیش کیے شیخ جیلانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور جناب جی یہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ، ہو سکتا ہے کوئی ظالم اٹھ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ جو عربی کے اندر شیخ جیلانی نے مکر کا لفظ خدا کے لیے استعمال کیا ہے تو عربی میں تو کر سکتے ہیں، ہم تو اردو کی بات کرتے ہیں، ہم تو فارسی کی بات کرتے ہیں. تو میں اس کے اوپر یہی کہوں گا یہ دیکھو ہمارے پاس موجود ہے ملا علی قاری کی مرکات. اس مرکات کی جلد 5ویں ہے. اس کے اندر ملا علی قاری نے مکر کا معنی الخداع لکھا ہے. یہ اس کی جلد 5ویں ہے اور اس کے اندر ملا علی قاری نے عربی زبان کے اندر مکر کا معنی لکھا ہے المکر الخداع. قال طیبی المکر الخداع، تو معلوم ہی ہو گیا کہ مکر کا معنی صرف اردو ہی میں یہ جناب جی مکر نہیں آتا بلکہ مکر کا معنی عربی کے اندر بھی مکر آتا ہے. تو جو فتویٰ اردو میں استعمال کرنے والے کے ساتھ لگے گا وہی فتویٰ
عربی میں اگر کوئی بندہ استعمال کرتا ہے تو وہ بھی اس کے سر لگے گا. تو حضرت شیخ جیلانی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ خدائے ذوالجلال کے لیے استعمال کیے ہیں. اب آئیے، یہ ہمارے پاس نجوم شہابیہ موجود ہے. اس نجوم شہابیہ کے صفحہ نمبر 69 کے اوپر ان کا جناب مولوی محبوب علی خان قادری برکاتی لکھتا ہے، وہ مرادہ فرمائیے. وہ کہتا ہے خدائے ذوالجلال کے لیے کیا ایسے لفظ کے استعمال کرنے پر فتویٰ کیا لگاتا ہے؟ کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو کسی ایسی صفت کے ساتھ متصف کیا جو اس کے لائق نہیں، جیسے مکر و فریب وغیرہ، تو آگے کہتا ہے کافر ہو گیا. یہ ان تمام اکابرین امت پر فتویٰ لگانے والا یہ محبوب الملت، ان کا رضا خانیوں کا محبوب اور ان کا جناب بڑا منظور نظر یہ جناب ہے. اور اس پر 54 بریلوی علماء کی تقریر اور تصدیق ثبت ہے. آگے چلیے، میں بریلویوں کا ایک بہت بڑا عالم عبدالستار خان نیازی کا قول بھی پیش کرتا چلا جاؤں. نیازی صاحب نے اس انوار کنز الایمان کے اندر یہ بات لکھی ہے صفحہ 816 کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مکر اور داؤ جیسے الفاظ کا استعمال کرنا صریح گستاخی اور دریدہ دہنی کا مظاہرہ ہے. تو اب دیکھیے، یہ عبدالستار نیازی بھی یہی کہتا ہے کہ خدائے ذوالجلال کے لیے کوئی آدمی مکر کا لفظ استعمال کرے تو خدا کی وہ صریح گستاخی کر رہا ہے. تو یہ فتوے ان 3 اکابرین پہ لگے، بلکہ شیخ سعدی بھی صد میں آیا، بلکہ تفسیر حسینی والا بھی صد میں آیا. تو ان تمام اکابرین پہ یہ جو فتوے لگا رہے ہو، اب یہ فتوے لگانے کے بعد اب سوچو تو صحیح ٹھنڈے دل سے، 11ویں کا ٹھنڈا دودھ کہاں سے لوگے؟ 11ویں کا میٹھا میٹھا دودھ کہاں سے تمہیں ملے گا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام پہ جو تم دنیا سے پیسے بٹورتے ہو وہ کہاں سے ملیں گے؟ جب شیخ ہی نہ رہا تو پیسے کہاں؟ لیکن افسوس ہمیں شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جو ہے نا نام پہ پڑھنے والوں پہ ہو رہا ہے کہ کھاتے بھی ادھر ہی سے ہو اور بھونکتے بھی ادھر ہی ہو. کچھ اپنی عقل کا علاج کرو یار. کتا بھی جس برتن میں کھائے شاید وہ بھی نہیں اس میں موت کرے گا. تمہارا حال یہ ہے کہ نام شیخ جیلانی کا استعمال کرتے ہو، 11 کی ٹھنڈی اور میٹھی میٹھی کھیر وہیں سے لیتے ہو، اور پھر فتوے بھی انہی کی ذات پہ. میں پہلے بھی کئی فتوے پیش کر چکا ہوں اور یہ فتویٰ بھی میں نے عرض کر دیا ہے. تو آگے چلیے، میں آگے بھی آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں. کافی سارے مسائل ہمارے پاس موجود ہیں. یہ ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کی سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار. اس کتاب کے صفحہ نمبر 74 کے اوپر حضرت شیخ جیلانی واستغفر لذنبک کا اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ای لذنب وجودی کا، یعنی آپ اپنے گناہ کی معافی مانگیے. ذنب کی نسبت انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اگر ذنب کی نسبت خدائے ذوالجلال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دی ہے تو رضا خانی حضرات اب کیا کریں گے؟ خیر میں یہ آگے چل کے بتاتا ہوں. یہ ہمارے پاس شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب بھی موجود ہے، اشعۃ اللمات، اس کی جلد اول ہے، صفحہ 360 کے اوپر حضرت شیخ جیلانی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ رب اغفر لی ذنوبی کا ترجمہ کرتے ہیں خدا بندہ بیا مرز مرا گناہان مرا، اے اللہ میرے گناہوں کو تو معاف فرما. اس نے بھی گناہ کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی ہے. آگے آئیے، آگے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. ہمارے پاس حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی کتاب بھی موجود ہے. کتاب کا نام ہے یہ ارشاد الطالبین. اس کے جو ہے نا فارسی جو ہے نا الفاظ کچھ اس طرح ارشاد الطالبین میں قاضی صاحب لکھتے ہیں مدرستے کے بخشید ترا گناہان، بخشید ترا خدا گناہان ترا اولین و آخرین، یعنی قاضی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا نے تیرے آگے پیچھے گناہ معاف فرما دیے. تو بھائی گناہ کی نسبت انہوں نے بھی ارشاد الطالبین کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی ہے.